موذی مرض الہ آباد بستی ملا کے ننھے بچوں کے جان نکلنے لگا۔ 15 دن کے اندر 9 سے زائد بچے جاں بحق۔ مرنے والے بچوں کی عمر 1 سے 11 سال تک ہے۔ بیماری کی علامات میں کھانسی، بخار، موشن، جسم پر خون کے دھبے بننا شامل ہیں۔ علامات میں شروع ہونے ہی 1 ہفتے میں بچہ جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اس بارے میں DDHO ڈاکٹر شبیر کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام شبیر DDHO لیاقت اس پریس کلپنگ کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا کہ بستی مل مدرس پٹھان میں کوئی بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے جا کے فوراً ڈسٹرکٹ سرویلنس آفیسرس بھی آئے اور میری ٹیم یہاں سے بھی تحصیل کی ٹیم موو کیا اور وہاں جا کے سرویلنس کرائی، تو وہاں پہ کچھ بچے ایسے تھے جن کو اچانک تیز بخار آیا ہوا تھا، تو اس کے سلسلے میں ہم نے سرویلنس کر کے 14 سیمپل لیبارٹری بھجوائے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے موپ اپ ایکٹیویٹی کروائی۔ موپ اپ ایکٹیویٹی مطلب جو ہے اس میں 1015 بچوں کو ویکسینیشن کی گئی۔ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہیلتھ کیمپ بھی ہم نے جو ہے نا ارینج کر لیا ہے۔ اس میں 2 ڈاکٹر ہیں، ایک اسپیشلسٹ ہے بچوں کا، وہ مارننگ میں اور ایوننگ شفٹ میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے نا کیس ریسپانس ایکٹیویٹی ہے وہ بھی جاری ہے پوری یونٹ کونسل میں، اور کافی حد تک جو ہے نا بچوں کو اس بیماری کے سلسلے میں وہ ہم نے ویکسین کروا دی ہے۔ باقی جو ہے احتیاطی تدابیر، باقی ساری ٹیمیں، باقی جو لائن ڈپارٹمنٹ ہے، اس حساب سے بھی ہمیں فل تعاون ہے، اور سارے آدمی کل آئے ہوئے تھے، سارا وزٹ کر کے۔ اور اب الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات، امیدواروں کو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات الاٹ کر دیے۔ ضلع ملتان کے 13 نشستوں پر امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ آج بالکل الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے امیدواران کو جو ہے وہ نشانات جو ہے وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ ملتان کی 13 نشستوں کے لیے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے نشانات جو ہیں وہ الاٹ ہو چکے ہیں، جن کے اندر 3 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے امیدواران کو جو ہے وہ نشان الاٹ ہوئے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 13 حلقوں سے جو ہے امیدواران کو بلے کا نشان مل چکا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے بھی 13 حلقوں میں سے امیدواران کو تیر کا نشان مل چکا ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے 11 حلقوں میں سے امیدواران کو ترازو کا نشان مل چکا ہے، جبکہ شیر کا نشان جو کہ مسلم لیگ نون کا نشان ہے کسی بھی امیدوار کو نہیں مل سکا۔ مسلم لیگ نون کے بیشتر امیدواران جو ہے وہ آزاد نشانات پر جو ہے وہ الیکشن میں مد مقابل ہوں گے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ جو الیکشن کی جو تیاریاں ہیں اس میں بھی وہ بھی شروع ہو چکی ہیں، جبکہ جو امیدواران جو بیشتر امیدواران جو اکثریتی امیدواران ہیں وہ آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تر امیدواران کو ان کے جو نشان ہیں وہ ان کی مرضی سے الاٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد جو ہے امیدواران کو آگاہ کر دیا گیا کہ ان کے کیا نشانات ہیں، اور وہ امیدواران ان نشانات۔ جنید انور، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات، بہاولپور کے 10 صوبائی نشستوں کے لیے امیدوار آمنے سامنے۔ 22,70,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ PP 245 میں ووٹرز کی تعداد 2,32,498 ہے۔ PP 246 میں ووٹرز کی تعداد 2,46,287 ہے۔ PP 247 میں ووٹرز کی تعداد 2,13,100 ہے۔ PP 248 کی بات کریں تو ووٹرز کی تعداد 2,24,846 ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے آج فارم 33 مکمل کر لیا جائے گا۔ امیدواروں کے نام اور نشانات کا فارم آج مکمل کر لیا جائے گا۔ بہاولپور میں بیلٹ پیپرز کی ڈیمانڈ بھی مرتب کر لی گئی ہے۔ اور اب رنگپور سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پہ PP 268 میں 30 امیدواروں کو نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ 5 امیدوار پارٹی نشان جبکہ 25 آزاد حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار امیر اکبر، PTI سے اورنگزیب اشرف شامل ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیدوار عمر دراز فاروقی، مرکزی مسلم لیگ سے محمد وسیم شامل ہیں۔
باول نگر میں پنجاب میں صاف اور شفاف انتخابات کے الیکشن کمیشن کی جانب سے پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے افسران کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ باول نگر سے نمائندے قاسم علی شیخ اس وقت گورنمنٹ بوائز کالج میں ماسٹر ٹرینرز کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے تفصیلات پوچھتے ہیں۔ پنجاب انتخابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 روزہ ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بہاول نگر میں، جہاں پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام انتخابی جو عملہ ہے اس کی ٹریننگ جو ہے اس وقت کرائی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ماسٹر ٹرینر یاسر عرفات صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا جی ٹریننگ کا جو آج کون سا روز ہے اور کس طرح کی ٹریننگ جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹریننگ جو ہے یہ پہلے فیز میں ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ ہوئی اور اب جو ہے پریزائڈنگ آفیسرز کی اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ کی ٹریننگ سٹارٹ ہوئی۔ کل سے پہلا دن تھا، 26 اپریل سے پہلا دن ہے اور یہ جو ہے 9 مئی تک پریزائڈنگ آفیسرز اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کی ٹریننگ ہونی ہے۔ اس میں ہر ایک سیشن جو ہے وہ 2 دن کا ہوتا ہے جی۔ پریزائڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو یعنی آئین کی روح سے انتخابات کو شفاف غیر جانبدار بنانے کے لیے یہ ٹریننگ منعقد کی جاتی ہے تاکہ یہ اپنا انتخابی عمل کو ایسے طریقے سے جو سر انجام دے سکیں اپنی ڈیوٹی کو۔ تو آج دوسرا دن ہے جی، پہلا سیشن چل رہا ہے اور آج ان کا آخری دن ہوگا۔ اچھا، یہ کتنے افراد جو اس میں لوگ شامل ہیں اس وقت ٹریننگ؟ اس وقت بہاول نگر تحصیل میں جو ہے وہ 5 جو ہے وہ سیشنز ہو رہے ہیں ٹریننگ کے، جس میں ہر سیشن میں 25 لوگ، جس میں کو 12-13 لوگ جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر اور 12-13 جو ہے وہ سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر وہ جو ہے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور 10 ماسٹر ٹرینرز جو ہے نا وہ اس وقت وہ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ تھے جو ماسٹر ٹرینر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کہ ٹریننگ کرا رہے تھے، یاسر عرفات ان کا نام۔ انہوں نے بتایا کہ تحصیل بہاول نگر میں 5 مقامات پر اس وقت یہ ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے، جو ہر ٹریننگ سینٹر میں 25 جو ہے وہ افراد اس میں شامل ہیں۔ تو پنجاب میں جو ہے وہ منصفانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹریننگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ ماسٹر ٹرینر جو ہیں ان کو ٹریننگ کی، اب یہ ماسٹر ٹرینر جو ہے وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہیں، ان کو جو ہے اس وقت ٹریننگ کرائی جا رہی ہے۔ کل سے ٹریننگ شروع ہوئی تھی۔ بہت شکریہ قاسم علی شیخ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے عام آدمی کے لیے گھر بنانا ہوا مشکل، تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 3 ماہ میں سیمنٹ اور سریے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، سیمنٹ فی بوری 1100 روپے جبکہ سریا فی کلو 260 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہری پریشان ہیں، مزید بتا رہے ہیں ملتان سے شکیل سلطان۔ جی، ملک پاکستان میں مہنگائی نے جہاں عام عوام کو پریشان کر رکھا ہے، وہیں اگر ہم بات کریں تعمیراتی سامان کی تو اس میں قیمتوں کا جو اضافہ ہے اس کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد سیمنٹ، سریا، بجری ان کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک غریب کے لیے گھر بنانا بھی جو ہے وہ خواب بن کر رہ گیا ہے۔ میں اس وقت تعمیراتی سامان کی دکان پر موجود ہوں، دکاندار سے بات کرتے ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ میں سیمنٹ میں خالی 300 سے 250 روپے کا فرق ہوا ہے۔ اب آپ خود بتائیں انسان کیا کرے، پیچھے سے مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، پیٹرولیم، گیس وغیرہ سب چیز کا خرچہ ملا کے سب نے تو بڑھانا ہی ہے نا۔ سیمنٹ کا آج کا ریٹ 1100 روپے ہے، باقی چیزوں میں بھی ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے اضافی ہوا ہے۔ اب یوں دیکھیں کہ ہم دکاندار خود رو رہے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس ماشاءاللہ سے اس سے ڈبل دکان تھی، کرائے کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ہم نے آدھی دکان کر لی ہے اپنی۔ مسلسل بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے دکاندار کہتے ہیں ہمارا کاروبار بھی آتا رہ گیا، خریدار سے بھی جانتے ہیں۔ انکل، ایک عام آدمی نے گھر بنانا ہے، قیمت اتنی بہت زیادہ ہیں، کیا مسائل دیکھتے ہیں؟ بھائی جان مسائل تو یہ ہے کہ تم آج کی بات کرتا ہے، منٹ کے بعد ریٹ کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ بجری جو ہے پہلے آتا تھا ٹرک 40,000 30,000، ابھی 60-70 ہزار روپے کا آتا ہے، وہی چیز ہے۔ اور جس طرح سیمنٹ ہو گیا، ٹھیرن ہو گیا، گارڈر ہو گیا، ہر چیز بابا عروج پر ہو جائے، ہر بندہ تنگ ہے، زندگی سے ہر بندہ تنگ ہے، لیکن کیا کرے، مجبور دھکا لگانا پڑتا ہے۔ خریدار اور دکاندار دونوں ایک غیر یقینی صورتحال میں ہیں کہ سیمنٹ جو گزشتہ 3 ماہ میں اتنا اضافہ ہوا، 1020 سے بڑھ کر
1100 تک چلا گیا. اس کے ساتھ فی بوری کے حساب سے سریا جو ہے اس کی قیمت میں بھی 20 سے 30 روپے کا اضافہ ہوا. عام شہری بہت شکریہ شکیل سلطان. آپ کو کروڑ لالی سن سے آپ کو خبر دیں گے جہاں 84 بائی پاس خستحالی کا شکار ہے. بائی پاس پر جگہ جگہ گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے. قیمتی گاڑیاں گھڑوں کی وجہ سے کھٹارا بننے لگی. ٹریفک کی روانی متاثر، حادثات میں اضافہ. عرصہ 10 سال سے بائی پاس پر مرمتی کام نہ کیا جا سکا. شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ملتان کے کرافٹ بازار میں سہولیات کا فقدان. کرافٹ بازار میں دستکاروں کو بجلی، پینے کا پانی اور واش روم جیسی بنیادی سہولیات میسر نہیں. مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق. جی، ملتان کا واحد کرافٹ بازار جو ہے وہ سہولیات سے محروم ہے. کرافٹ بازار قلعہ کونا قاسم باغ کے ساتھ ہی ملحقہ ایک ایسا بازار ہے جہاں پر ملتان کی ثقافتی جو اشیاء ہیں وہ یہاں پر تیار کی جاتی ہیں اور بیرون ممالک سے بھی جو سیاح آتے ہیں وہ اس کرافٹ بازار کا لازمی رخ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو کاریگر ہیں، جو اپنے فن میں ماہر افراد ہیں، وہ سہولیات سے محروم ہیں. جیسا کہ یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے کوئی لائٹ کا بندوبست جو ہے بجلی کا وہ نہیں کیا گیا. یہاں پر واش رومز موجود نہیں ہیں اور بھی جو بیسک نیڈز ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بلاک پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر جس صورتحال میں کام کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. کیا اپنے حکام کے حوالے سے تھوڑا بتائیں اور بتائیں آپ لوگوں کو یہاں پر کون کون سی فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں؟ جی، تو شروع سے جب سے یہاں آئے ہیں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ایسی چیز ہے. جبکہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ نے بنا کے دیا ہوا تھا وہ بہت زبردست بنا ہوا تھا اور ہمیں عارضی طور پہ بٹھایا گیا ہے. جبکہ یہاں 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں عارضی بیٹھے ہیں اور نہ ہی سہولیات ہے. گورنمنٹ تقریباً کوئی 200-300 انٹرویو ہو چکے ہیں جس میں ہم کہہ چکے ہیں کہ نہ ہمیں کچھ پانی ہے ہمارے پاس، نہ بجلی ہے، نہ کچھ اور ہے اور بس بیٹھے ہیں ایسے. جی بہت زیادہ مشکل ہے. کوئی مہمان آ جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہاں کچھ پانی ہے یا واش روم ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ آگے مسجد میں چلے. یہاں پہ اندھیرے میں کام کرنا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. مغرب تک کام کرتے ہیں، مغرب کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے جب تک. ہاں یہاں پر ان کے کام کی مانگ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اور بلکہ ان کی قدر بھی بیرون ممالک میں بہت زیادہ کی جاتی ہے. یہاں پر بلاک پرنٹنگ ہے، خسا سازی ہے، کیمل ورک ہے، کیمل سکن ورک ہے. لیکن یہاں پر جو کاریگر ہیں ان کو کوئی سہولیات نہیں مل رہی ہیں. کرافٹ بازار میں جو کاریگر کام کرتے ہیں ان کو بغیر پنکھے کے، بغیر لائٹ کے اور بغیر پانی کے دن بھر یہاں پر کام کرنا پڑتا ہے. جی سہیرہ طارق، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں تھانہ مظفر آباد کے علاقے چائنا چوک پر ڈکیتی کی واردات. 3 مسلح ڈاکوؤں نے کار میں فیملی کو لوٹ لیا. ڈاکو 15 تولے سونا، 2 موبائل فون، 80,000 روپے نقدی لوٹ کر فرار. واقعہ کا مقدمہ متاثرہ خاتون کے شوہر کی مدعیت میں درج کیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں تھانہ مظفر آباد کے علاقے چائنا چوک پر ڈکیتی کی واردات. 3 مسلح ڈاکوؤں نے کار میں فیملی کو لوٹ لیا. ڈاکو 15 تولے سونا، 2 موبائل فون، 80,000 روپے نقدی لوٹ کر فرار. واقعے کا مقدمہ متاثرہ خاتون کے شوہر کی مدعیت میں درج کیا گیا. بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جعلی، غیر معیاری اور بغیر لائسنس ادویات فروخت کرنے والے افراد کی خیر نہیں. چیئرمین ڈرگ کورٹ ملتان نے 2 ہفتوں میں 129 کیسز کا فیصلہ سنا دیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ماہر عمران سے. جی بالکل بات کریں گے ڈرگ کورٹس کی اور جو غیر معیاری اور جعلی ادویات بنانے کا جو سلسلہ ہے اس سے نپٹنے کے حوالے سے ڈرگ انسپیکٹر ڈرگ کورٹس جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. اس وقت ہم ڈرگ کورٹ ملتان کے باہر موجود ہیں جہاں چیئرمین ڈرگ کورٹ رانا نوید کے آتے ہی جو ایک سلسلہ ہے وہ چل پڑا اور 2 ہفتوں کی اگر ہم رپورٹ کی بات کریں تو 129 کیسز کے جو ہے وہ فیصلے سنائے گئے جو ڈرگ کے ریلیٹڈ تھے. اس کے ساتھ ہی 23,70,000 روپے کے جو جرمانے ہیں وہ بھی سنائے گئے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ سینئر قانوندان مار مظہر حیات خان موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ یہ ڈرگ کورٹس بیسیکلی کس طرح سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر یہ ہے کہ یہ ڈرگ کورٹ جو ہے نا یہ 3 ڈویژن پہ مشتمل ہوتی ہے. ڈی جی خان ڈویژن، ملتان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن. جو بھی کیسز ہوتے ہیں وہ یہاں شنید ہوتے ہیں. ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ پہلے جو ہے نا وہ چیکنگ کرتا ہے. جو وہ کیسز بناتا ہے پہلے وہ ڈی کیو سی بی کے پاس جاتے ہیں. ڈی کیو سی بی میں ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ.
وہاں جو ہے نا جو کیسز پراسیکیوٹ ہو کے جو آتے ہیں وہ ادھر کورٹ میں ہوتے ہیں. جب کورٹ میں آتے ہیں تو کورٹ جو ہے نا وہ ڈرگ انسپیکٹر کو بھی بلاتی ہے, کلائنٹ بھی ادھر آتے ہیں, تو دونوں کو سنتی ہے, اور یہاں فائن بھی ہوتا ہے. اگر کوئی ملزم جس کے کوئی ڈرگ انسپیکٹر نے غلط کیس بنایا تو وہاں بری بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا ان کا طریقہ کار جو کیس نپٹانے کا بہت اچھا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ کافی ڈسپوز آف ہو رہے ہیں کیسز, اور اس میں عوام کا بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے کلائنٹ. انشاءاللہ عمران, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کپاس کی بجائی کا آغاز کر دیا گیا. رواں سال CCRI میں چائنا کی 46, CCRI کی 9 سے زائد اقسام لگائی گئی. مزید بتا رہے ہیں علی ریاض. بالکل اپریل کے مہینے سے جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح شہر اولیاء ملتان میں بھی کپاس کی جو سوئنگ ہے, بجائی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہاں پر بھی ریسرچ کے طور پر ٹرائلز لگائے جا رہے ہیں. تو آج میں موجود ہوں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں, اور یہاں پر بھی جو کپاس کی بجائی شروع کر دی گئی ہے. یہاں پر آج جو خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو جو ان کی اپنی اپروو ورائٹی ہے وہ لگائی جائے, جس کی پنک بال وارم کے خلاف کافی رجسٹر, جبکہ دوسری جانب چائنا سے کچھ ایسی ورائٹی لگائی جائے جن کا اگر بات کی جائے پیداواری جو پوٹینشیل ہے کافی زیادہ. مجلس سوال سے اگر بات کی جا رہے ہیں کاٹن کمشنر اور ڈائریکٹر سینٹرل کاٹن ریسرچ میں ساتھ موجود سے پوچھے تفصیلات جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بتائے گا یہ جو آپ 2 ایکسپیریمنٹ کریں ان کے بارے میں, ورائٹیز کے بارے میں بتائے گا, ان کا پوٹینشیل کیا ہے یہ بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 2-3 طرح کے ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری وہ ورائٹیز جن میں قوت مدافعت ہے پنک بولرم کے خلاف اور گلائفوسیٹ کے 4 ورائٹیز وہ لگا رہے ہیں ہم, اور باقی 46 ورائٹیز ہم نے چائنا سے امپورٹ کی ہیں جن کی وائرس کے خلاف قوت مدافعت ہے, اور ان کا ییلڈ پوٹینشیل بھی 50 من فی ایکڑ سے زیادہ ہے. اور جتنی بھی ورائٹیز ہم یہاں لگا رہے ہیں آج جو ہمارے والے بھی ہیں ان سب کا ییلڈ کا پوٹینشیل 50 من فی ایکڑ سے زیادہ ہے. اور تیسرا جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے لیے بھی ایکسپیریمنٹ ہے اس میں کہ ہم نے جو پانی 2 سے 3 لگانے پڑتے تھے اگاؤ کے لیے وہ ہم اس میں 1 پانی لگائیں گے صرف, کیونکہ سیڈ کو ہم نے پہلے بھگو دیا ہے اور اس نے جتنا پانی ابزارب کرنا تھا وہ کر لیا ہے. تو اب انشاءاللہ آج لگا دیا تو کل سے اس کا جرمینیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. جی کل سے اس کا جرمینیشن کا پروسیس بھی سٹارٹ ہو جائے گا. CCRI ملتان میں آج یہاں پر جو سوئنگ کی جا رہی ہے چائنا سے جو لگائی گئی ورائٹیاں ان کی بھی سوئنگ کی جا رہی ہے, جبکہ یہاں پر جو CCRI کی اپنی منظور شدہ ورائٹیز وہ بھی لگائی جا رہی ہیں. اس وقت اگر بات کریں ان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں ان کی علی ریاض, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایولیوشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں گے ملتان محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کا اسپیشل بس فٹنس سرٹیفکیٹ بنانے کی ہدایت. خصوصی بچوں کے دوران سفر حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سرٹیفکیٹ بنانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں الشبا آصف. جی بالکل, خصوصی بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی جانب سے جو خصوصی بچوں کو بسز پک اینڈ ڈراپ دیتی ہیں ان کے بس فٹنس سرٹیفکیٹ کے آرڈرز جاری کیے گئے ہیں. اس وقت میرے ساتھ DO اسپیشل ایجوکیشن میاں محمد ماجد موجود ہیں, ان سے حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیشل ڈپارٹمنٹ پہلی دفعہ پورے پنجاب میں اسپیشل بچوں کی سیف اینڈ سکور پک اینڈ ڈراپ فیسلٹی میسر کاری ہے. اس حوالے سے تمام بسز میں CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سربراہ ادارہ جات کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ہر بس میں بس کا فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہو کہ بس واقعی آن روڈ ہے اور تمام ضروریات کو مد رکھ کر کے آن روڈ بسوں کو پک اینڈ ڈراپ فیسلٹی دے رہی ہے. اس حوالے سے تمام سربراہ ادارہ جات موٹر وہیکل ایگزامینر سے بسز کو چیک کرائیں گے, اس کے بعد وہاں سے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرائیں گے کہ واقعی یہ بس ان اسپیشل بچوں کے لیے سیف اینڈ سکور پک اینڈ ڈرائیو فیسلٹی مہیا کر رہی ہے. کیونکہ آئے روز جو مختلف پبلک ٹرانسپورٹ حادثات ہوتے ہیں تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشل بچوں کو ہم سیف اینڈ سکور پک اینڈ ڈرائیو دیں گے, کیونکہ جب بچے سیف اینڈ سکور آئیں گے تو وہ بھی بہتر ایجوکیشن اور ٹریننگ حاصل کریں گے اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ ادارہ یہ گورنمنٹ ہمارے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے جو ان کو بنیادی طور پر ضرورت ہے. جی بالکل, کسی بھی قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. اس حوالے سے جو ہے پنجاب بھر میں یہ بس فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے تمام ہیڈز کو آرڈرز جاری کر دیے گئے. اس طرح ملتان ڈویژن میں الشبا آصف, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. RPO محمد سہیل چودھری کی ملتان پولیس افسران سے کرائم میٹنگ. سٹی پولیس آفیسر ملتان منصور الحق رانا, SP گلگشت باور جاوید جویا کی شرکت. پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والوں کے مقدمے میں پیش رفت کا جائزہ لیا. وقوع میں ملوث تمام پولیس اہلکاروں کو فی الفور گرفتار کرنے کا حکم ہے.
कमिश्नर आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत कपास की काश्त के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत हुई। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। कमिश्नर का कहना है कि कपास की पैदावार में गुज़श्ता कई बरसों से कमी हो रही है। कपास की फसल को बेहतर बनाने के लिए मयारी सीड की तैयारी नागज़ीर है। माहिरीन की मशावरत से मयारी बीज की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। कपास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम करें। गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम का मिशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर की गंदम स्मगलिंग रोकने के बारे गुफ्तगू कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम का टारगेट बढ़ा दिया गया है, जो अगले हफ्ते पूरा कर लेंगे। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। जी, बहावलपुर में गंदम के नकलो हमल के हवाले से डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा साहब मुतहर्रिक हैं और रातों को अक्सर सड़कों पर नजर आते हैं कि वो स्मगलिंग रोकी जाए, जो कि इस बैन-उल-अज़लाई पाबंदी लगाई गई है। उसके अलावा क्या अपडेट्स हैं गंदम के हवाले से जानते हैं डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमने बहावलपुर में आज तक कोई 32 FIR रजिस्टर करवाई हैं अगेंस्ट स्मगलर्स और कोई 11.5 लाख की जो है वो गंदम रिकवर की है। हमारे बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का जो टारगेट था इस साल प्रोक्योरमेंट का, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। पहले 3 लाख मेट्रिक टन था, इस साल 3,80,000 मेट्रिक टन कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक हम कोई 82-83% जो है वो प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं। तो आई होप बाय द नेक्स्ट वीकेंड हम इंशाल्लाह अपना टारगेट 100% अचीव कर लेंगे। तो कब तक देख रहे हैं आप ये वाइंड अप होने वाली है हमारी ये गंदम के हवाले से जो मुहिम है, और ये आप समझते हैं कि बैनुल-अज़लाई पाबंदी होनी चाहिए? गंदम तो सबका हक है, सबको मिलनी चाहिए। गो के बारिशें इतनी हुई लेकिन इतनी नहीं हुई जनूबी पंजाब में खासतौर पर कि दूसरे इलाकों में जाने से पाबंदी लगाई जाए। कुछ लोग अपनी भी लेके जा रहे होते, तो इस हवाले से क्या क्राइटेरिया? देखिए इस सिलसिला में जो गवर्नमेंट वीट प्रोक्योर करती है ना जी, वो एट एंड ऑफ द डे ग्राइंडिंग हो के सब्सिडाइज रेट पे जो आटा है वो हमने आवाम को ही मुहैया करना होता है। अगर आप हमारे पास चूँकि प्रोक्योरमेंट ज़रा जल्दी शुरू हो जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाता है, अगर हमारे अजला से ये गंदम निकल जाए और जो अपर साइड है हमारी नॉर्थ पंजाब और उससे आगे फिर आपको पता है कि स्मगलिंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान भी होती है, तो आप अगर इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे, अब अपने मुल्क में गंदम रहने से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुल्क से बाहर जा रही हो तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी आवाम जो है वो इन द लॉन्ग रन सफ़र करेगी और आटा जो है वो महंगा होने का खदशा होता है। जी, अभी आप सुन रहे थे बहावलपुर से डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा साहब को, जो कि बता रहे थे कि मुहिम जो है वो गंदम के हवाले से या टारगेट कह लें जो इन्हांस किया गया, बढ़ाया गया, वो हम मुकम्मल करने को अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल कर लेंगे पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जो इन्हांस किया गया था, क्योंकि हमारे पास इस बार अच्छी मिकदार में गंदम की पैदावार हुई, बारिशों का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। और उसके अलावा जो 32 FIRs की गई उन स्मगलर्स के खिलाफ जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ज़्यादा मुनाफे की खातिर बेचना चाहते थे, आवाम के लिए, आवाम की सहूलत के लिए वो चीज़ों को स्मगल नहीं करना चाहते, इसलिए महमूद ज़हीर बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब मोहम्मद अल्ताफ बलोच की रहमिया खान आमद गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज महकमा तालीम का आला सतह का इजलास। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल रहीम खां में सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मोहम्मद अल्ताफ बलोच रहीम खां पहुंचे। इस पर ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में इनकी जो है आला सतह पर महकमा तालीम का इजलास जारी है, जहां पे ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं, इसके साथ साथ जो नए प्लानिंग्स जो है वो भी शेयर किए जा रहे हैं। मोहम्मद अल्ताफ बलोच हमारे समय उनसे जानते हैं। सर, एक अहम विजिट है, अहम इस वक्त इजलास जारी है, तो क्या प्लानिंग्स है, किस तरह से ज़िले के जो कॉलेजेस हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करना है, उसके साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी हमने बेहतर करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा वाइटल रोल है। हमारी यंग जनरेशन जो है वो यहाँ से फारिग तहसील होके माशरे में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इसी तरह तमाम जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उसमें जो एक पढ़ा लिखा तबका है उसका बड़ा अहम रोल होता है। तो इसमें जो इदारे हैं उनका बड़ा बेसिक रोल है, वो उनको ट्रेन करने में, उनको एजुकेट करने में, उनको माशरे के अंदर ज़िम्मेदार शहरी बनाने में। इसी हवाले से लोकल जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी सारे हम इनिशिएटिव से काम कर रहे हैं। तो हमें तफसीलन बताया गया कि इजलास जारी है और यहाँ पे तफसीलन इनका विजिट का एक सिलसिला जारी है। इसका मकसद ये है कि तमाम मसाइल को डिस्कस किया जाए, उनको हल किया जाए, तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल किया जाए और जो इदारों का जो मियार है उसको मज़ीद। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे थे।